بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ذی الحجہ 317 کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان خرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفہ نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر خرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر خرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا تو 30,000 دینار دے دیے۔ تب حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کے روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر خرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتار کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں پیغمبر آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کی ہو کے بھی عالم میں اکیلے تھے۔ اس رات کو اکیلے بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو جنت کے 2 جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں
کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دو پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی بے فکر رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تخوینی طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں، یہ آپ کا مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے کہنے پر پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان محشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دے گا، اور وہاں پہنچ کر دنیا کے اندر ان کو بوسہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبے کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا گیا، اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ واللہ عالم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے خود 2 ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ کا مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما۔
آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر حجر اسود کا بوسہ نہ لیں۔ ظاہر ہے کہ بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینا یہ گناہ ہے۔ گناہ کر کے ایک مستحب عمل کریں گے تو اللہ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر مصافحہ کا موقع نہیں ملا تو دور سے استلام کر کے چوم لیں تو بھی وہی اجر ملے گا کہ جو بوسہ لینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔